میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ نور 18واں سپارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اسلام جو مذہب ہے نا، بہترین مذہب ہے، کامل مذہب ہے، بڑا آسان مذہب ہے اور مکمل مذہب ہے۔ اگر اس مذہب کو دوسرے مذاہب کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں گے تو اسلام جیسا مذہب آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام جو مذہب عطا فرمایا، اس مذہب میں تمام مذاہب کی خصوصیات کو مکمل کر کے اس کو کامل بنا دیا، کیونکہ اس کے بعد اب کوئی اور مذہب نہیں آنا، کوئی اور اللہ کی کتاب نہیں آنی۔ تو جو کچھ بھی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر کے اندر تمام انبیاء کرام کے معجزات کو جمع فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر کو مبعوث فرما دیا، قرآن پاک کو نازل فرمایا، تو جتنی بھی جو بھی کتابیں تھیں ان کی تمام کی خصوصیات کو جمع فرما کر قرآن پاک کے اندر جو ہے مکمل فرما دیا۔ جو چیزیں دوسری امتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمائی تھیں، جو روکی تھیں یا جن کی اجازت نہیں تھی، اس امت مرحومہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام صفات کو جو ہے شامل فرما دیا، وہ تمام کی تمام صفات شامل فرما دیا، اور پھر اس امت کو یہ تاج پہنا کر زمین پہ بھیجا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت وہ ہے جو تمام امتوں میں سب سے خیر ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں ہے؟ آپ کی ایسی کیا خاصیت تھی؟ یہ آپ کی خاصیت نہیں تھی، آپ کی جو نسبت جن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان کی خاصیت کی وجہ سے آپ کی خاصیت ملی ہے۔ یہ آپ کے نبی، آپ کے اور ہمارے نبی کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے اس نبی کی امت میں جگہ عطا فرما دی کہ جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جو ہے خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ اللہ مجھے اس امت میں جگہ عطا فرما دے، مجھے اس امت میں جگہ عطا فرما دے۔ تو آپ تو بیٹھے بٹھائے جس گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں آپ کے کان میں آئیں۔ آپ کو تو جو ہے پیدائشی آپ مسلمان بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرما دیا۔ اگر آپ کسی اور مذہب کی گھر میں پیدا ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ کامل ترین مذہب ہے، یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا، یعنی کہ آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر یہ احسان بھی جتا دیا اور یہ بتلا بھی دیا کہ جس نبی کی امت میں نے تمہیں پیدا فرمایا ہے وہ میرا محبوب ہے، اس وجہ سے تم بھی مجھے اپنے محبوب ہو۔ یہ امت بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے لیے بڑی احسان اور بڑا شرف کی باعث ہے، لیکن آپ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا ذرہ برابر بھی بدلہ نہیں اتار پا رہا ہے، بدلہ نہیں اتار پا رہا ہے۔ تو اسلام تو بڑا کامل مذہب ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اسلام جگہ جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اخلاقی تربیت ہو، انفرادی تربیت ہو، اجتماعی تربیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی، طریقے بیان فرما دیے کہ کس طرح۔ جیسے کچھ ایام قبل میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ رکھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ یا ایھا الذین لا تدخلوا، کہ کسی کے گھر داخل نہ ہو، کسی کے گھر نہ داخل ہو بغیر کسی اذن کے۔ اگر وہ اجازت دیتا ہے تو داخل ہو جاؤ، نہیں اجازت دیتا تو برا نہیں مانو، 3 دفعہ دستک دو، نہیں آواز آتی تو واپس لوٹ جاؤ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کسی کے گھر جب تشریف فرما ہوتے تھے تو کس طرح آپ کی جو ہے وہ طریقہ ہوا کرتا تھا، کس طرح آپ کی سنت ہوا کرتی تھی۔ یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح سورہ حجرات آپ پڑھیں تو سورہ حجرات میں نے غالباً کل یا پرسوں آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ رکھی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مسلمان کے 2 گروہ آپس میں دست و گریباں ہو تو تیسرا مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان 2 گروہ کے درمیان صلح کرا دے۔ تیسرا مسلمان یہ نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو روک کے بیٹھ جائے کہ جی میری ذمہ داری نہیں ہے، بحیثیت مسلمان اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صلح کرائے۔
اجتماعی صورت میں ہو، دو گروہ لڑ رہے ہوں یا انفرادی کوئی ایک شخص لڑ رہا ہو، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیں پچھلے سال غالباً ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کی بھی نظروں سے گزرا ہو، بحریہ ٹاؤن کا، کراچی بحریہ ٹاؤن میں، کہ رات تقریباً 1 سے 2 بجے کے ٹائم ایک خبر آتی ہے کہ ایک گاڑی بحریہ ٹاؤن میں کہیں اپنے کسی گھر مطلب جا رہے ہوتے ہیں، واپسی جب آتے ہیں جو ہے کراچی کی طرف، تو کسی ایسی شاہراہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر ترقیاتی کام ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کو نظر نہیں آتا، اور وہ گاڑی جو ہے اس جو کھڈا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر گرتی ہے، اور تمام کے تمام لوگ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتے ہیں، حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ کہ اس راستے کا نامعلوم ہونا، ایسا راستہ جس کے بارے میں آپ کی شناخت نہیں تھی۔ آپ کو بھی اگر کسی ایسے راستے پر چلا دیا جائے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو آپ چلے تو جائیں گے لیکن آپ پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اور اگر آپ جس راستے کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ یہ راستہ اس منزل تک نہیں جا رہا، تو کبھی اس راستے پہ آپ چلیں گے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ایک تو وہ راستہ ہمیں اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچا رہا، دوسری بات کہ وہ راستے پہ جانے کا مطلب ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ وقت کے ضیاع کی بات ہے کہ اگر چلے بھی گئے تو واپس آنا پڑے گا، اور اگر وہ راستہ خطرناک ہوا، آگے جا کے بند ہوا، تو پھر واپس آنا پڑے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ راستہ آگے سے کسی اسی طرح خراب ہوا تو ہماری جان بھی جا سکتی ہے، ہماری جان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو بورڈ لگائے جاتے ہیں اسی لیے لگائے جاتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ راستہ لاہور کی طرف جا رہا ہے تو وہ دوسرا راستہ جو نہیں جا رہا وہاں بورڈ لگا دیتے ہیں کہ یہ راستہ لاہور کی طرف نہیں جا رہا۔ آپ نے لاہور جانا ہے تو لاہور کا راستہ یہ جا رہا ہے، تو لہٰذا سیدھا اپنی منزل مقصود صراط مستقیم تک پر چلے جائیں، یہ راستہ سیدھا جائے گا۔ دوسرے راستے پہ جائیں گے تو آپ بھٹک سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ان تمام چیزوں کے سامنے ممنوع بورڈ لگا دیا کہ جس کی وجہ سے انسان بہک سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، گمراہی کے دلدل میں گر سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس کھائی پر جا کے بورڈ لگا دیا، اس کی جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، جہاں سے آپ غلط راستے پر چل سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر بھی سٹاپر لگا دیا کہ اس راستے پر تو چلنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ آگے جا کے ہو سکتا ہے 2-4 کلومیٹر جا کے آپ چلے جائیں، 2-4 کلومیٹر جا کے آپ کو غلط راستے کی نشاندہی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تو اسٹارٹنگ میں ہی ان چیزوں کو جو ہے سٹاپر لگا دیا کہ ان راستے پہ چلنا ہی نہیں، کیونکہ ان راستے پہ چل کر تم گمراہ ہو سکتے ہو، بہک سکتے ہو۔ تو اب آئیے آیت کریمہ کی طرف۔ یہ ساری تمہیدی گفتگو اس لیے تھی تاکہ تمثیلاً سمجھانے کا مطلب ہے کہ آپ کو چیز سمجھ آ جائے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کا ارشاد ہے کہ محبوب آپ فرما دیجیے للمؤمنین، مومنین کے لیے، یغضوا من ابصارہم، ابصار کہتے ہیں بصیر دیکھنا، بصر سماعت، اور دیکھنے کے بصارت، قوت بصارت اسے نکلے نا۔ تو اللہ نے فرما دیا یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو یغضوا جھکا کر رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہاں پر مومنین فرمایا، مومنات نہیں فرمایا۔ ہم اپنے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی پردہ صرف عورت کی ذمہ داری ہے، عورت نے ہی پردہ کرنا ہے، یہ اس کا جو ہے، اور کیا مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی کرتا پھر؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مردوں کے لیے بھی حدود اور قیود جو ہے وہ نافذ فرما دی ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ واضح طور پر بیان فرما رہی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے میرے بندو، اے میرے مومنین، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچی، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ کیوں فرمایا؟ یہ آنکھیں جو ہے نا، یہ آپ کی، یہ جس سے آپ دیکھتے ہیں، یہ جو نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ یہ آنکھیں، آپ کسی چیز کو آپ نے دیکھ لیا، بد نگاہی جسے کہتے ہیں نا، یہ آنکھوں کے ذریعے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا،
یہاں سے جب آپ سٹارٹ کرنا شروع کریں گے تو پھر آگے جا کے آپ کا دل، آپ کا ذہن، آپ کا جو ہے نفس جو ہے یہ بہکنا شروع ہوگا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ پھر ایسی حرکات و سکنات کی طرف چلے جائیں گے کہ جس کے بارے میں یہ وہ بات ہے کہ کھائی میں جا کر گر جانا، وہ کھائیاں، تو وہ کھائی ہے، اس کھائی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہی سٹاپ لگا دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، کہ جو ہے ابتدا کرتی ہیں بے حیائی کے کاموں کی، یہیں سے ابتدا ہوتی ہے نا، بے حیائی کے کاموں کی، کسی چیز کو دیکھ لیا، اگر کسی جو ہے نامحرم خواتین جا رہی ہیں، آپ نے دیکھ لیا، اب بہت سے لوگ تو قابو نہیں کر پاتے، بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ اس طرح کے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نفسانی خواہشات بھی عطا فرمائی ہیں۔ کیوں عطا فرمائی نفسانی خواہشات؟ اس لیے عطا فرمائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے فرما دیا کہ موت اور زندگی کو میں نے اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ تمہیں آزما سکوں۔ یہ صرف اور صرف انسان کو جو دنیا میں پیدا فرمایا ہے تو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ دیکھیں انسان کی زندگی، آپ پیپر دینے جاتے ہیں نا، اس کے ٹائم ڈیوریشن ہے، 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، تو یہ 3 گھنٹے کا جو پیپر ہے آپ کی زندگی کا دورانی، آپ اس سے اندازہ لگائیں، ٹھیک؟ جس امتحان گاہ میں آپ کا سینٹر پڑتا ہے، جو آپ کا جہاں پیپر ہوتا ہے، وہ آپ کی یہ دنیا ہے۔ اب وہاں پر جو ایگزامنر ہوتے ہیں، جو لائن قطار سے چل رہے ہوتے ہیں، ذرا سی آپ نے چیٹنگ کی، آپ کو پکڑ لیا، تو وہ تو آپ کو پکڑ کر صرف کیا زیادہ سے زیادہ پنش کرتے ہیں کہ آپ کا پیپر آدھے گھنٹے کے لیے روک لیں گے، اور اگر آپ نے دوبارہ کیا، تیسری دفعہ کیا، تو آپ کو ہو سکتا ہے اس پیپر سے آؤٹ کر دیں، زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن آپ کا جو پیپر جو ذات لے رہی ہے وہ کوئی دنیا کا جو ہے ٹیچر نہیں ہے۔ زمین جو آپ کی دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہ زندگی یہ کا جو وقت ہے یہ امتحان کا وقت ہے، اور جو پیپر لینے والی ذات ہے وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی قسم کی کوئی بھی آپ کی حرکات و سکنات بچ سکتی ہیں؟ نہیں بچ سکتی۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں جب ڈال لیں گے، اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں گے، اس بات پر یقین کر لیں گے، تو پھر دنیا میں کہیں بہک نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اسٹارٹنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے مومنین بندو، صرف اسلام میں پردہ جو ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے، اسلام میں پردہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ مردوں کا پردہ کیا ہے؟ معلوم ہے مردوں کا پردہ؟ نگاہوں سے تو بچنے کا حکم ہے۔ ستر عورت کسے کہا جاتا ہے؟ ستر کیا کہتا ہے؟ ستر عورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ ہیں جنہیں اسلام میں دکھانے کے لیے غیر محرم کو منع کیا گیا ہے، وہ جگہ ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کا ستر عورت کیا ہے، ستر کیا ہے، جانتے ہیں؟ بتائیں ستر آپ کا، مرد کا ستر کیا ہے؟ ناف سے گھٹنے تک، یہی ہے۔ تو یہ ہے ستر عورت، یہ مرد کا چھپانا لازم ہے، یہ تو واجب ہو گیا۔ لیکن یہ جو نگاہیں جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا بھی ستر چھپانا ہے اور سامنے والے کے ستر کو بھی دیکھنے سے بچنا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ان نگاہوں کو نیچا رکھ کے چلو، یعنی کہ اس طرح چلو کہ آپ کسی بھی طرح کی بد نظری نہ کر سکو، یعنی کہ اس راستے پر جو ہے چڑھ بھی نہ سکو جو آپ کو بد نگاہی کی طرف لے جائے۔ اب آج کل کا جو معاشرہ ہے، آج کل کا جو ماحول ہے، آپ باہر نکل جائیں تو آج کل کے ماحول میں اس طرح اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے نا کہ نفس کا جہاد سب سے افضل ہے، اس لیے کہا گیا کہ سرحد پر جا کر لڑنا آسان ہے، کہ وہاں جائیں گے سامنے صرف دشمن ہے، وہاں صرف اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کو پیش کر دینا ہے۔ یہاں پر آ کر آپ کو وہاں اسلام کو بچانا ہے، یہاں اپنے ایمان کو بچانا ہے، یہاں ایمان کو بچانا ہے۔ تو ایمان بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی بتا دی کہ اپنی نظروں کو بھی نیچا رکھو، ایسا یہ نظریں بھی تمہاری نہیں اٹھنی چاہیے کہ کسی غیر محرم کی طرف جگ جائے، اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ
بغیر غیر ارادتن اگر آپ کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ بھی لیتے ہیں, چلی بھی جاتی ہے, فوراً جھکا لیں. اگر دوبارہ پڑی, پہلی دفعہ میں تو بھول کے پڑی نا, اگر آپ دوسری دفعہ جب آپ لگائیں گے دیکھیں گے تو پھر آپ اپنے دل کے ارادے کے ساتھ دیکھیں گے, قصد کے ساتھ دیکھیں گے. پہلی دفعہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا, دوسری دفعہ میں نہیں معاف فرمائے گا. تو یہ ابتدائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹاپر لگا دیا, یہ آنکھوں پہ اسٹاپر لگا دیا کہ خبردار یہیں سے رک جاؤ, آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ مردوں کے لیے ہیں. اور پھر یہاں کہا گیا کہ ستر عورت ناف سے لے کر گھٹنے تک, یعنی کہ ناف بھی چھپانا ہے, ناف داخل ہے اس کے اندر, ناف سے لے کر گھٹنے اس کے اندر شامل ہیں. یہ مرد کا ستر ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, باہر چلے جائیں, ویسٹرن کلچر کے نام پر کتنے ممی ڈیڈی گھوم رہے ہیں. مطلب ایسا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں, آپ کسی کو چلتے ہوئے دیکھیں گے تو بچہ ساتھ چل رہا ہے اور اس کا باپ بھی ساتھ چل رہا ہے. یقین کریں افسوس ہوتا ہے کہ بچے نے پھر بھی گھٹنے چھپا رکھے ہیں, ابا جان نے گھٹنے سے اوپر کی نیکر پہنی ہوئی اور چلے جا رہے ہیں. کوئی افسوس ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہم ماڈرن ہیں, ہم تو یو کے سے ہیں, ہم تو امریکہ سے ہیں. امریکہ والے بھی اتنے بے حیائی نہیں کرتے ہوں گے جتنے یہ لوگ کرتے ہیں وہاں سے آ کے. کیوں کہ نہیں, ہم تو ماڈرن ہیں, ہم تو تنگ نظر تھوڑی ہیں. تم تنگ نظر نہیں ہو, لیکن لوگوں کی نظریں کیوں خراب کر رہے ہو. اگر کسی مرد کے سطر کے اوپر بھی کسی غیر مرد کی نظر بھی پڑ جاتی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگا. مرد گناہ گار ہوگا جس نے سطر دکھا رکھا ہے, جس نے عیا کر رکھا ہے. مرد, غیر مرد اگر سطر کسی مرد کو بھی آپ نے دکھا دیا, عورت تو بہت دور کی بات ہے, وہ بھی گناہ گار ہوگا. تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی بیسک باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے. اگر ہم کرتے ہیں تو آج کے بعد سے نیت کر لیں کہ آج کے بعد سے نہیں کریں, آج کے بعد سے نہیں کریں. وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی لا تدخلوا, کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو بغیر کسی اجازت, وہ تو تھا نا آپ کسی غیر فیملی کے گھر یا دوست احباب کے گھر جا رہے ہیں تو دستک لیں. یہاں تک ہے کہ اگر آپ اپنے ہی گھر میں جا رہے ہیں اور آپ کے اپنے گھر میں آپ کی سگی ماں اور بہن ہی صرف رہتی ہیں تو یہ حکم ہے کہ دروازے میں دستک دے کر جائیں, وہاں بھی خاموشی سے داخل نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عورت ہے, عورت کا گھر کیوں ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو تھوڑی سی آزادی جو ہے محسوس کر سکے. مختلف 10 قسم کے کام ہوتے ہیں, جھاڑو دینا, پوچھا کرنا, برتن دھونا, دوسرے کام ہیں. یہ سارے کام ہماری مشرقی خواتین تو اپنے گھروں میں خود کرتی ہیں. کسی بھی حالت میں ہو, آپ چاہیں گے کہ آپ اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھیں جس میں آپ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے ہوں. تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر جاؤ, ایون کہ اپنے گھر بھی جاؤ, تو جب بھی حالانکہ آپ کی بیوی جو آپ پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ازدواجی تعلقات کے لیے آپ کی راحت کے لیے آپ کو عطا فرمائی ہے, اگر آپ اپنے ہی گھر میں جا رہے ہو جہاں پر آپ کی زوجہ موجود ہے تو وہاں پر بھی جانے کے لیے یا تو دستک دے دو یا پھر بلا وجہ, ہم ویسے بھی تو منہ سے آوازیں نکالتے ہیں نا, تو تھوڑی سی آواز نکالیں تاکہ کہ اپنی آمد کا احساس بتائیں کہ ہم آ رہے ہیں, تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. اگر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اپنی سہیلی کے ساتھ کمرے میں موجود ہو, کوئی دوسری عورت گھر میں آئی ہوئی ہو, یہ بھی تو ہو سکتا, آپ اچانک داخل ہو جائیں. تو اس لیے کہا گیا اسلام کی خوبصورتی آپ دیکھیں کہ اسلام خوبصورتی کتنی اسلام نے لے کے آئی کہ ہر ایسی چیز کی ابتدا ہی میں روک تھام کر دی اسلام نے کہ ان چیزوں سے یہی رک جاؤ, کہیں آگے جا کے تم کھائی میں نہ گر جانا. تو لہذا اسلام ایک بہترین اور کامل مذہب ہے, بشرط یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں, بشرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں. 2 راتیں جو ہے ابھی بچی ہیں, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جتنے معتکفین حضرات ہیں سورہ حجرات کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیں. سورہ حجرات 2-3 رکوع پر چھوٹی سی سورت ہے. سورہ حجرات کو آپ پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں. امام صاحب ہیں, اگر میں ہوں امام صاحب ہیں, ان سے اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ان سے رہنمائی لیں. یقین کریں سورہ حجرات پڑھیں گے تو آداب رسول بھی سیکھ جائیں گے, آداب مجلس بھی سیکھ جائیں گے, اور معاشرتی طریقے بھی سیکھ جائیں گے. ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے وہ تمام طریقے بھی سیکھ جائیں گے. سورہ حجرات
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.